ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں میں خوش آمدید۔ بلدیاتی خبروں کے آغاز میں آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ سندھ حکومت کا کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زمین قبضہ مافیا سے واگزار کرانے کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، جبکہ سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ شہر کراچی میں تجاوزات کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ایم ڈی اے، کے ڈی اے اور دیگر سرکاری زمینوں پر قبضے ختم کرائے جائیں گے۔ سندھ حکومت کا کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زمین قبضہ مافیا سے واگزار کرانے کا فیصلہ۔ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ شہر میں تجاوزات کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور دیگر سرکاری زمینوں پر قبضے ختم کرائے جائیں گے۔ سندھ حکومت نے جو ہے بڑا فیصلہ لیا ہے، جبکہ سندھ حکومت کا کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور مری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زمین قبضہ مافیا سے واگزار کرانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے اس حوالے سے کہا ہے کہ شہر میں تجاوزات کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، ایم ڈی اے، کے ڈی اے اور دیگر سرکاری زمینوں پر قبضے ختم کرائے جائیں۔ سندھ حکومت ایکشن میں آ گئی۔ سندھ حکومت کا کے ڈی اے، ایل ڈی اے اور ایم ڈی اے اتھارٹی کی زمین قبضہ مافیا سے واگزار کرانے کا فیصلہ۔ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ شہر میں تجاوزات کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، ایم ڈی اے، کے ڈی اے اور دیگر سرکاری زمینوں پر قبضے ختم کرائے جائیں، تمام تر زمینوں کو قبضہ مافیا سے واگزار کرایا جائے گا اور اس حوالے سے سخت ایکشن بھی لیا جائے گا۔ سندھ حکومت نے اپنی کمر کس لی ہے۔ سندھ حکومت کا کے ڈی اے، ایل ڈی اے اور ایم ڈی اے اتھارٹی کی زمین قبضہ مافیا سے واگزار کرانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اس حوالے سے سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ شہر میں قائم غیر قانونی تجاوزات کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، ایم ڈی اے، کے ڈی اے اور دیگر سرکاری زمینوں پر قبضے ختم کرائے جائیں گے۔ سندھ حکومت کا کے ڈی اے، ایم ڈی اے اور ایل ڈی اے کی زمین قبضہ مافیا سے واگزار کرانے کا فیصلہ۔ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ شہر میں تجاوزات کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، ایم ڈی اے، کے ڈی اے اور دیگر سرکاری زمینوں پر قبضے ختم کرائے جائیں گے۔ اور اب کچھ بات کریں گے شہر کراچی کی غیر قانونی عمارتوں کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ شہر کراچی میں 6000 سے زائد غیر قانونی عمارتوں کا انکشاف ہوا ہے۔ سندھ حکومت کا ایس بی سی اے سے منظور شدہ عمارتوں پر کیو آر کوڈ لگانے کا فیصلہ۔ غیر قانونی تعمیرات میں ملوث مافیا کے خلاف قانون کے مطابق سزائے دلوانے کے لیے حکمت عملی ترتیب دے دی گئی ہے۔ کراچی میں 6000 سے زائد غیر قانونی عمارتوں کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا انکشاف ہے، جبکہ سندھ حکومت کا ایس بی سی اے سے منظور شدہ عمارتوں پر کیو آر کوڈ لگانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے، جبکہ غیر قانونی تعمیرات میں ملوث مافیا کے خلاف قانون کے مطابق سزائے دلوانے کے لیے حکمت عملی بھی ترتیب دی جائے گی۔ سندھ حکومت نے قبضہ مافیا اور غیر قانونی تعمیرات کرنے والوں کے خلاف اپنی کمر کس لی ہے۔ سندھ حکومت کا کے ڈی اے، ایل ڈی اے اور لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زمین قبضہ مافیا سے واگزار کرانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ کراچی میں 6000 سے زائد غیر قانونی عمارتوں کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ ایسے میں سندھ حکومت کے ایس بی سی اے سے منظور شدہ عمارتوں پر کیو آر کوڈ لگانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ غیر قانونی تعمیرات میں ملوث مافیا کے خلاف قانون کے مطابق سزائیں دلوانے کے لیے حکمت عملی ترتیب دے دی گئی ہے۔ شہر کراچی میں 6000 سے زائد غیر قانونی عمارتوں کا انکشاف ہوا ہے۔ ایسے میں سندھ حکومت نے اپنی کمر کس لی ہے۔ سندھ حکومت کا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے منظور شدہ عمارتوں پر کیو آر کوڈ لگانے کا حکم۔ غیر قانونی تعمیرات میں ملوث مافیا کے خلاف قانون کے مطابق سزائے دلوانے کے لیے حکمت عملی ترتیب دے دی گئی ہے۔
شہر کراچی میں یہ بڑا انکشاف ہوا ہے۔ شہر کراچی میں 6000 سے زائد غیر قانونی عمارتوں کا انکشاف ہوا ہے۔ ایسے میں سندھ حکومت کا ایس پی سی اے سے منظور شدہ عمارتوں پر QR کوڈ لگانے کا فیصلہ۔ غیر قانونی تعمیرات میں ملوث مافیا کے خلاف قانون کے مطابق سزا دلوانے کے لیے حکمت عملی ترتیب دے دی گئی ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ شہر کراچی کا ڈسٹرکٹ ویسٹ پانی چوروں کا گڑھ بن چکا ہے۔ چیف سیکرٹری سندھ کا ضلع غربی میں پانی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ محمد سہیل راجپوت کہتے ہیں کہ واٹر بورڈ ان تمام افراد کی رپورٹ پیش کرے جنہوں نے واٹر بورڈ کے سسٹم میں غیر قانونی کنیکشنز لگائے ہیں۔ پولیس رینجرز اور ضلع انتظامیہ تجاوزات اور پانی چوری کے خلاف ایکشن میں حصہ لیں گے۔ اینٹی انکروچمنٹ فورس کو بھی مزید عملہ اور اختیارات دیے جائیں گے۔ کراچی میں ڈسٹرکٹ ویسٹ کا علاقہ پانی چوروں کا گڑھ بن گیا ہے۔ چیف سیکرٹری سندھ کا ضلع غربی میں پانی چوروں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ محمد سہیل راجپوت کہتے ہیں کہ واٹر بورڈ ان تمام افراد کی رپورٹ پیش کرے جنہوں نے واٹر بورڈ کے سسٹم میں غیر قانونی کنیکشنز لگائے ہیں۔ چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت کی صدارت میں اہم اجلاس میں تجاوزات، عمارتیں اور منشیات پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں شہر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ مزید ڈیولپمنٹ اتھارٹی، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور LDA کی زمین پر تجاوزات کی رپورٹ طلب کر لی گئی۔ چیف سیکرٹری سندھ نے کہا کہ رپورٹ کے بعد شہر میں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ MDA، KD اور دیگر سرکاری زمینوں پر قبضے ختم کرائے جائیں گے۔ SBC کے مطابق شہر میں اس وقت 6000 غیر قانونی عمارتیں ہیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے منظور شدہ عمارتوں پر QR کوڈ لگائے جانے سمیت غیر قانونی عمارت تعمیر کرنے والے مافیا کے خلاف قانونی کارروائی کر کے سزائیں بھی دلوانے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اجلاس میں وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ، ایڈیشنل IG کراچی، سیکرٹری بلدیات، MD واٹر بورڈ، MD ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور دیگر شریک ہوئے۔ MD کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ فریدہ سلام نے کہا ہے کہ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی ہدایت پر واٹر بورڈ فراہمی اور نکاسیاب سے متعلق مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہا ہے۔ MD کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ فریدہ سلام سے JUI رہنما قاری محمد عثمان کی قیادت میں آنے والے وفد نے MD سیکریٹریٹ کارساز میں ملاقات کر کے شیرشاہ میں درپیش نکاسیاب کے مختلف مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ تمام مسائل کو حل کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ MD واٹر بورڈ نے JUI رہنما کو ملاقات کے دوران پیش کردہ فراہمی اور نکاسیاب سے متعلق تمام شکایات کے فوری حل کی یقین دہانی کراتے ہوئے متعلق افسران کو موقع پر ہی احکامات جاری کرتے ہوئے پابند کیا کہ JUI رہنما قاری محمد عثمان کی قیادت میں آنے والے وفد کی جانب سے پیش کردہ مسائل سمیت شہر بھر میں فراہمی اور نکاسیاب کے تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر کے شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم کی جائیں۔ اجلاس کے موقع پر سپرنٹینڈنٹ انجینئر غلام محمد حب اور سپرنٹینڈنٹ انجینئر تنویر شیخ نے اعلیٰ افسران اور آنے والے وفد کو تفصیلی بریفنگ دی، جبکہ چیف انجینئر واٹر حنیف بلوچ، چیف انجینئر بلک سکندر زرداری نے وفد کی جانب سے پیش کردہ مطالبات کے سلسلے میں یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ شیرشاہ کالونی کو پانی کی فراہمی کی منظوری کے لیے P&D ڈپارٹمنٹ سے منظوری کے بعد ٹینڈر جاری کیا جائے گا۔ گریوٹی سے پانی کے سلسلے میں تمام دستاویزات مکمل ہونے پر MD واٹر بورڈ سے منظوری لی جائے گی۔ حبیب بینک سے شیرشاہ تک تمام کنیکشن کے لسٹ بنا کر چیک کیے جائیں گے۔ لیاری لائن پر کام جاری ہے جس کا عنقریب افتتاح کیا جائے گا۔ ناظم آباد ٹینک میں پانی کی مقدار بڑھانے پر غور کیا جائے گا۔ پراچا پمپ کی گلی میں لگے کنیکشن پراچا پمپ کے ساتھ بلدیہ کو جانے والی لائن کو چیک کرنے کے لیے مشترکہ دورہ کیا جائے گا اور شیرشاہ کو پانی کی منصفانہ تقسیم کے حوالے سے بلک اور WTM کی مشترکہ کمیٹی تشکیل دی جائے گی، جبکہ تمام مسائل کے حل کے لیے ایک مشترکہ واٹس ایپ گروپ بھی بنایا جائے گا۔ اجلاس کے موقع پر واٹر بورڈ کے اعلیٰ افسران اور JUI کے امیر مولانا عظیم العثمان، اسسٹنٹ کمشنر سائٹ فہیم، SSP بلدیہ کیپٹن فیضان، SHO سائٹ بی زبار حسین اور دیگر اعلیٰ حکام بھی شریک تھے۔ بلدیہ عظمی کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کے عملے نے ضلع شرقی اور ضلع وسطی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا، جس کے دوران طارق روڈ اور فیڈرل بی ایریا بلاک 7 میں سڑکوں اور فٹ پاتھ پر قائم تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا۔
بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کی ٹیموں نے سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی کی ہدایت پر ضلع شرقی اور وسطی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے جمشید ڈویژن میں کارروائی کی نگرانی ڈپٹی ڈائریکٹر امین لکھانی نے کی، جس کے دوران طارق روڈ اور اطراف کے علاقوں میں شاہراہوں پر قائم تجاوزات مسمار کر کے سڑکوں پر رکھے گئے ٹھیلے، پتھارے اور اسٹالز قبضے میں لے لیے گئے۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے علاقے فیڈرل بی ایریا بلاک 7 میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران سڑکوں اور فٹ پاتھ پر قائم تجاوزات مسمار کر دی گئیں۔ کارروائی کے دوران ہوٹلز کا سامان، کرسیاں، میزیں، تخت اور اسٹالز ضبط کر لیے گئے۔ فیڈرل بی ایریا میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کی نگرانی ڈائریکٹر سینٹرل کامران الوی اور ڈپٹی ڈائریکٹر مسرور احمد نے کی۔ سینئر ڈائریکٹر کے ایم سی بشیر صدیقی کا کہنا ہے کہ کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ کا عملہ شہر بھر کو تجاوزات سے پاک کرنے کے مشن پر گامزن ہے اور روزانہ کی بنیاد پر شہر بھر کے تمام اضلاع میں بلا تفریق کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ سب سے بڑی کارروائی ہماری ڈسٹرکٹ سینٹرل میں گلبرگ ڈویژن کے اندر فیڈرل بی ایریا بلاک 7 میں کی جا رہی ہے، جہاں پہ دکانوں کے سامنے رکھے ہوا فٹ پاتھ پہ اور روڈ پہ سامان، وہ تمام کا تمام سامان جو ہے وہ تجاوزات کو ضبط کیا جا رہا ہے۔ بالکل سیم اسی طریقے سے دوسری کارروائی ہماری ڈسٹرکٹ ایسٹ میں کی جا رہی ہے طارق روڈ میں۔ طارق روڈ میں بھی دکانوں کے سامنے رکھا ہوا سامان، روڈ اور فٹ پاتھوں، تمام سامانوں کو جتنے بھی تجاوزات تھے وہ سب کو سب ضبط کی جا رہی ہیں۔ طارق روڈ اور فیڈرل بی ایریا میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ کے عملے کے ساتھ ضلعی انتظامیہ، علاقہ پولیس اور سٹی وارڈنز بھی موجود تھے۔ ضلع وسطی انتظامیہ نے تجاوزات کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے نارتھ نظم آباد دارالسکون کے قریب قائم تجاوزات کو بھاری مشینری کی مدد سے مسمار کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی طه سلیم کہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں تجاوزات مافیا کو ختم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل انتظامیہ نے تجاوزات کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے نارتھ نظم آباد میں قائم دارالسکون کے قریب تجاوزات کو بھاری مشینری کی مدد سے مسمار کر دیا۔ تجاوزات کے خلاف کارروائی ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طه سلیم کی نگرانی میں کی گئی۔ کارروائی کے دوران علاقہ اسسٹنٹ کمشنر، ڈی ایم سی، عملہ، پولیس اور اینٹی انکروچمنٹ حکام بھی موجود تھے۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی طه سلیم کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت انکروچمنٹ کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں تجاوزات مافیا کو ختم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرک رحمت اللہ شیخ نے کہا ہے کہ لائبریریوں کی صورتحال بتدریج بہتر بنائی جا رہی ہے۔ مطالعاتی مراکز کو ای لائبریری میں تبدیل کرنا ضروری ہے۔ گلشن اقبال لائبریری کو تزئین و آرائش کے بعد ای لائبریری میں تبدیل کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرک رحمت اللہ شیخ نے ایس ای سلمان میمن، ایڈیشنل ڈائریکٹر توقیر عباس، ڈائریکٹر لائبریریز طلعت شکیل اور دیگر افسران کے ہمراہ گلشن اقبال لائبریری اور ملحقہ پارک کا معائنہ کیا۔ انہوں نے لائبریری کے معائنے کے دوران لائبریری کی تزئین و آرائش کے احکامات دیتے ہوئے کہا کہ گلشن اقبال لائبریری کو درست کرنے کے بعد اس کو ای لائبریری میں تبدیل کرنے کے لیے اقدامات بروئے کار لائے جائیں۔ ڈائریکٹر لائبریریز طلعت شکیل نے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرک رحمت اللہ شیخ کا شکریہ ادا کیا، جن کی خصوصی دلچسپی سے بتدریج لائبریریاں بہتری کی جانب گامزن ہے۔ دورے کے دوران لائبریری سے ملحقہ پارک کی صورتحال پر ایڈمنسٹریٹر نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ضلع شرکی کے پارکوں کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوششیں بروئے کار لا رہے ہیں، لہٰذا فوری طور پر گلشن اقبال سے ملحقہ پارک کو بہتر بنا کر رپورٹ پیش کی جائے۔ پارکوں کی حالت کو بہتر حالت میں لانے کے حوالے سے کسی قسم کی کوتاہی کا قطعاً مظاہرہ نہ کیا جائے۔ رحمت اللہ شیخ کا کہنا تھا کہ مطالعاتی مراکز کو ای لائبریری میں تبدیل کرنا بے حد ضروری ہے۔ شہریوں کو مثبت اور صحت مندانہ سرگرمیوں کی جانب راغب کرنا بلدیاتی اداروں کی اہم ذمہ داری ہے۔ دورے کے موقع پر ان کے ہمراہ ایگزیکٹو انجینئر اقبال احمد ملا، اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر راشد فیاض بھی موجود تھے۔
ایڈمنسٹریٹر DMC ساؤتھ ڈاکٹر افشر رباب سید نے کہا ہے کہ مونسون کی بارشوں سے قبل نئے اسٹورم واٹر ڈرین کی تعمیر سے موسم برسات میں عوامی تکلیف اور پریشانی میں خاصی کمی واقع ہوگی، جبکہ برساتی نالوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ ان پر قائم تجاوزات کے خاتمے کے لیے بھی مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ محکمہ B&R کے متعلق افسران کے ہمراہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں مختلف برساتی نالوں کی صفائی کے جاری کاموں کے معائنہ کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ساؤتھ ڈاکٹر افشر رباب سید نے کہا کہ بلدیہ جنوبی انتظامیہ کی جانب سے خیابان سعدی، ڈاکٹر ضیاء الدین احمد روڈ، کلب روڈ، عبداللہ ہارون روڈ، ہوشنگ روڈ، ایوان صدر روڈ، عیدی سینٹر ٹاور، دعا چورنگی کلفٹن کے اطراف نئے اسٹورم واٹر ڈرین کی تعمیر مکمل ہونے سے برساتی پانی کی نکاسی میں نمایاں بہتری آئے گی۔ بیشتر علاقوں میں پینے کے پانی کی لائنیں نالوں میں سے گزر رہی ہیں، جو کہ انتہائی مضر طریقہ کار ہے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سے نکاسی آپ کے نظام میں مزید بہتری اور برساتی نالوں میں سیوریج کے ملائے گئے ناجائز کنیکشنوں کے خاتمے کے لیے بھی فوری کارروائی کی درخواست کی گئی۔ ڈاکٹر افشر رباب سید کا مزید کہنا تھا کہ برساتی نالوں پر قائم تجاوزات ایک سنگین مسئلہ ہے، عوام کو چاہیے کہ وہ از خود ان تجاوزات کو ہٹا لیں۔ بلدیہ وسطی کے ملازمین نے انتظامیہ کے ناروا سلوک اور استحصال کے خلاف احتجاجاً کام چھوڑ ہڑتال شروع کر دی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ جب تک ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ملازمین کے ساتھ زیادتی بند نہیں کریں گے، ہم ہرگز کام نہیں کریں گے۔ بلدیہ وسطی میں انتظامیہ اور ملازمین آمنے سامنے آ گئے، جس کے بعد ادارے کے امور ٹھپ ہو گئے۔ بلدیہ وسطی کے ملازمین نے انتظامیہ کے ناروا سلوک اور استحصال کے خلاف احتجاجاً کام چھوڑ ہڑتال شروع کر دی۔ ملازمین کا کہنا تھا کہ ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طاہر سلیم کی غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کر رہے ہیں۔ افسران کی مسلسل تجویز اور استحصال بلدیہ وسطی انتظامیہ کا وتیرہ بن گیا۔ پولیس کی بے جا مداخلت پر بھی امور متاثر ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے احتجاجاً افسران و ملازمین نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ جب تک ڈپٹی کمشنر ملازمین کے ساتھ زیادتی بند نہیں کریں گے، ہم کام نہیں کریں گے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی کارکردگی کھل کر سامنے آ گئی۔ خصوصی مہم کے دعوے صرف دعووں تک ہی محدود رہیں۔ ضلع غربی وسطی، شرقی جنوبی کورنگی اور ضلع ملیر میں صفائی ستھرائی کی ابتر صورتحال ہے۔ رہائشی اور تجارتی علاقوں میں کچرے کے انبار لگ گئے۔ رہائشی علاقوں کو ڈمپنگ پوائنٹ میں تبدیل کر دیا گیا۔ مکینوں کی شکایات پر بھی سندھ سالڈ ویسٹ کے افسران و عملے کی پراسرار خاموشی برقرار ہے۔ عوام گندگی اور غلاظت کے درمیان رہنے پر مجبور ہو گئے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی کارکردگی کھل کر سامنے آ گئی۔ خصوصی مہم کے دعوے صرف دعووں تک ہی محدود رہے۔ ضلع غربی وسطی، شرقی جنوبی کورنگی اور ضلع ملیر میں صفائی ستھرائی کی ابتر صورتحال ہے، جبکہ رہائشی اور تجارتی علاقوں میں جا بجا کچرے کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ رہائشی علاقوں کو ڈمپنگ پوائنٹ میں تبدیل کر دیا گیا۔ مکینوں کی شکایات پر بھی سندھ سالڈ ویسٹ کے افسران و عملے کی پراسرار خاموشی برقرار۔ عوام گندگی اور غلاظت کے درمیان رہنے پر مجبور ہو گئے۔ اور اب کچھ بات کریں گے ضلع وسطی کی درسگاہوں کی۔ آپ کو بتائیں کہ ضلع وسطی کی درسگاہوں کے اطراف بھی جا بجا کچرے کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ سندھ سالڈ ویسٹ اور بلدیہ وسطی کے انتظامیہ کے دعووں کے برعکس صفائی ستھرائی کی صورتحال انتہائی ناقص دکھائی دیتی ہے، جبکہ عزیز آباد میں اسکول کے باہر گندگی اور غلاظت کے ڈیرے ہیں۔ کچرا اٹھانے پر مامور بلدیاتی ادارے اپنے فرائض سے غافل دکھائی دیتے ہیں۔ گندگی اور غلاظت سے بچوں میں مختلف بیماریاں پھیلنے لگی ہیں۔ ضلع وسطی میں درسگاہوں کے اطراف بھی کچرے کے انبار۔ سندھ سالڈ ویسٹ اور بلدیہ وسطی انتظامیہ کے دعووں کے برعکس صفائی ستھرائی کی صورتحال انتہائی ناقص ہے۔ عزیز آباد میں اسکول کے باہر گندگی اور غلاظت کے ڈیرے ہیں، جبکہ کچرا اٹھانے پر مامور بلدیاتی ادارے اپنے فرائض سے غافل دکھائی دیتے ہیں۔ گندگی اور غلاظت سے بچوں میں مختلف بیماریاں پھیلنے لگی ہیں۔ انتظامیہ کے دعوے ہی رہے۔ کراچی سے کچرے کو پاک کرنا انتظامیہ کے لیے مشکل ہو گیا۔ بلدیاتی افسران کی غفلت کے سبب شہر قائد کے علاقے عزیز آباد کے اسکولوں کے باہر کچرے کے ڈھیر لگ گئے۔ گندگی اور غلاظت سے اٹھتا تعفن طلباء و طالبات کو موذی امراض میں مبتلا کرنے لگا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ درسگاہوں کی دیوار کے ساتھ کچرا موجود ہے، جہاں کسی کی کوئی توجہ نہیں۔ آلودگی اور یہ کچرا جو ہے، یہ اس وقت
انتہا کو پہنچ چکا ہے کراچی میں، یعنی تیسرے نمبر کا دنیا میں ملک آ چکا ہے کچرے کے حوالے سے اور فضائی آلودگی کے حوالے سے، لیکن کوئی سوچ نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے وڈیرے جاگیردار ان لوگوں کے ہاتھوں میں معاملات ہیں، وہ اپنے حساب سے چل رہے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کرنا، انہوں نے کھانا کمانا ہے اور گھر چلے جانا ہے، انہوں نے غریب کے بچے کا، سرکاری اسکولوں کا، آپ اندر جا کے دیکھیں کہ اسکول کے بچوں کا کیا حال ہے، کہاں بیٹھے ہیں، کیا ہے، پنکھا ہے نہیں ہے، بجلی ہے نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ پہلے تو گراؤنڈ کی طرف پڑا رہتا تھا، وہاں سے انہوں نے 4 دیواری بنائی ادھر کی، پھر ادھر سے ہٹا کے وہ اس کے سامنے ہوتا تھا، پھر اس طرف سے ہٹ کے اب یہ اس طرف جمع ہونے لگا ہے، لیکن یہ کچرا لگتا ہے یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں ہی ہوتا رہتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بیچارے روڈ پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے بچوں کو، KMC والے کچھ کر ہی نہیں رہے تو کیا کریں، یہ صفائی کا نظام بالکل بیکار ہے۔ ہم باہر کھیل نہیں سکتے، ہم بھی باہر نکلنے نہیں دیتے، کیا نام ہے کچرا پڑا ہوا ہے، اور کیا نام ہے اسمیل اتنی آتی ہے گھر میں، اور ابھی بقرعید آنے والی ہے، پھر تو پتہ نہیں کیا حشر ہوگا۔ کراچی کے کوڑے کو اٹھانے اور ٹھکانے لگانے کے لیے کئی ادارے تشکیل دینے کے باوجود شہر کا کچرا تاحال شہریوں کی پریشانیوں کا باعث بن رہا ہے۔ حکومتی دعووں کے برعکس شہر کے چند علاقوں کو چھوڑ کر رہائشی عمارتیں، تجارتی مراکز، بازار، تفریحی مقامات، عبادت گاہیں اور تعلیمی مراکز، ہر جگہ کچرے کے ڈھیر نظر آتے ہیں جو شہریوں کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں۔ کیمرامین عمران یامین کے ساتھ سید نعمان گل، میٹرو 1 نیوز، کراچی۔ اور ابھی خبر شامل کریں گے بلدیہ وسطی کے علاقے فیڈرل بی ایریا سے، آپ کو بتائیں کہ ابلتے گٹر اور بہتا سیوریج کا پانی ضلع وسطی کے مختلف علاقوں میں سیوریج کا نظام مکمل طور پر بیٹھ چکا ہے۔ فیڈرل بی ایریا بلاک 19 میں سیوریج کا پانی گلیوں میں بہنے لگا، گٹر ابلنے سے رہائشی علاقے کی گلیاں گندے پانی سے بھر گئیں، گندگی کے باعث مچھروں کی بھرمار سے علاقہ مکین پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ انتظامیہ شکایات کے باوجود عوام کو مشکلات سے نجات نہ دلا سکی ہے۔ شہر قائد میں نکارہ سیوریج سسٹم عوام کو مشکلات سے دوچار کرنے لگا۔ کراچی کے علاقے فیڈرل بی ایریا بلاک 19 میں انتظامیہ کی نااہلی کے سبب شارع پر گٹر ابل پڑے، جبکہ گلیاں گندے پانی سے بھر گئیں۔ علاقے میں جگہ جگہ سیوریج کے پانی کے باعث علاقہ مکین شدید پریشانیوں کا سامنا کرنے لگے۔ عوام کا کہنا ہے کہ ہر 2-4 ہفتوں بعد گٹر ابل جاتے ہیں اور پھر مہینوں گزر جاتے ہیں مگر پانی صاف نہیں کیا جاتا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ گندے پانی کے سبب مچھروں کی افزائش میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم سو نہیں پاتے۔ روڈ پہ پانی پڑا ہوا ہے، گلی کی کنڈیشن دیکھو آپ، ہمارے گھروں کا پانی بھی خراب ہو رہا ہے اس کے چکر میں، یہ آگے کام چل رہا ہے اس کی وجہ سے سارا یہ بند ہو جاتا ہے، ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے بچے بیمار ہیں، گھر کی آپ حالت آ کے دیکھو، سارے بچے بیمار پڑے ہیں، پانی کا جو ٹینک ہے نا اس کے اندر پانی جا رہا ہے، ہم لوگ کیا پانی پیے؟ ہم لوگ کی زندگی عذاب کا ہو گئی ہے، یہ 2 مہینے سے ایسا ہی چل رہا ہے۔ عید کے اوپر بھی ایسا برا حال تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے بھی دوسری گلیاں استعمال ہو رہی تھی، یا بلاک لگا کے باہر آ رہے تھے، جو بھی آ رہا تھا وہی پریشان ہو رہا تھا۔ یہ ابھی آپ کے سامنے روزانہ کی یہ مصیبت ہے، آئے دن گلی کے اندر پانی کھڑا ہوا ہوتا ہے، یار یہ کوئی وہ تو نہیں ہے طریقہ۔ اس کے علاوہ مہمان نہیں آتے جاتے، کوئی بھی آتے ایک دفعہ آتا ہے، اگلی دفعہ وہ آتا ہی نہیں ہے۔ اب آپ بتاؤ، اور گھر میں مچھر اتنے ہو رہے، اللہ معاف کرے، کھجا کے پوری رات نیند نہیں آتی۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہو، میں صبح ابھی اٹھ کر آ رہا ہوں، اتنی پریشانی ہے کہ مچھر اس کے اندر اتنے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ ہم رات بھر بھی نہیں سو سکتے، اور بہت پریشانی ہے۔ ہم خود اپنی محنت آپ کرتے ہیں، کسی سے کمپلین کرتے ہیں، کوئی نہیں سننے والا ہماری، اور نہ پانی آتا پینے کا، اگر پانی بھرتے ہیں تو گٹر کا سارا پانی آتا ہے، ساری لائنیں چوک کی ہوئی ہیں ان لوگوں نے۔ بلدیاتی نمائندوں کی عدم دلچسپی کے باعث کراچی کے اکثر علاقوں میں گٹر ابل رہے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف علاقہ مکین پریشان ہیں بلکہ راہ گزرنے والے مسافر بھی مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں، جبکہ انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لوٹنے میں مصروف ہے۔ کیمرامین عمران یامین کے ساتھ سید نعمان گل، میٹرو 1 نیوز، کراچی۔ تو دوسری جانب ضلع وسطی کا علاقہ فیڈرل بی ایریا بلاک 17 بھی بلدیاتی مسائل کے شکنجے میں آیا ہوا ہے۔ گلبرگ کا امیر معاویہ عیدگاہ گراؤنڈ اور بوتراب اسکول کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا ہے۔ سیوریج کا بہتا پانی طلباء اور طالبات اور اہل محلہ کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا۔ اسکولز اور تفریح پارکس کے سامنے کچرے کے ڈھیر اور سیوریج کا پانی جمع ہونا عام سی بات ہو گئی۔ بوتراب اسکول فیڈرل بی ایریا بلاک 17 کے سامنے گندگی سیوریج کا پانی جمع ہونے سے امتحانات دینے آنے والے طالبات کو پریشانی کا سامنا ہے۔ شہری اور اسکول کے طلبہ کہتے ہیں اس گندگی کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں مگر کوئی صاف کرنے والا نہیں ہے۔ 8 مہینے سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تقریباً گٹر وغیرہ یہ مسلسل بھرے ہوئے ہیں،
ٹھیک ہے نا, اور صرف یہ 2 گٹر ہے, ایک یہ گٹر ہے اور ایک آگے والا گٹر ہے. اور یہاں پہ جو محلے والے ہیں وہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ ان کو منع کر کر کے تھک گئے کہ یہاں پہ کچرا نہیں پھینکے, لیکن وہ پھر بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم لوگ 20 سال سے 22 سال سے یہاں کچرا پھینک. سامنے اسکول ہے, ٹھیک ہے نا, اسکول پہ بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں, میڈم نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے, ڈی سی کو بھی دی ہوئی ہے, کمشنر کو بھی دی ہوئی ہے, لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. یہاں یہ اسکول ہے, بچیاں پڑھتی ہیں اس میں, اور یہ عیدگاہ گراؤنڈ ہے, اس کے ساتھ فٹ پاتھ کا حال دیکھ لو آپ. اور یہاں ایک جگہ نہیں, وہ ادھر سے شروع ہو جاؤ آپ آخر تک چلے جاؤ, یہی کنڈیشن. نہ کوئی یہاں پہ ادارہ آتا ہے, نہ یہاں پہ کوئی بلدیہ والے آتے ہیں, کوئی صفائی کا انتظام نہیں. آگے کی جو لائن ہے وہاں سے جو وہ پانی بہتا ہوا گندا وہ اس کوڑے میں بھی بہ رہا ہے اور بہ کے آگے جا رہا ہے. اتنا زیادہ پانی جو ہے وہ گندا جو ہے پھیل رہا ہے. تو یہاں بچوں کی جگہ بھی کھیلنے کی بھی ہے, پارک میں بھی بچے جاتے ہیں, سامنے اسکول ہے آپ کے سامنے آبود اور آپ جو ہے, تو یہ تو بہت زیادہ انہائیجینک ہے. انوائرمنٹ بھی, ہوا بھی ہر لحاظ سے جو ہے وہ علاقے کے مکین کے لحاظ سے جو ہے ان کے لیے تو بہت خطرناک ہے. جو ہے یہاں جو مہینوں سے یہ کچرا بھرا ہوا ہے, یہاں سے آنا جانا مشکل ہوتا ہے, اس لیے ہم کہیں دور سے ہم گزرتے ہیں. اس بدبو کی وجہ سے ہم یہاں پڑھ بھی نہیں سکتے, ہم یہاں پڑھنے بھی آتے ہیں. یہ گورنمنٹ اسکول ہے, ہم کافی دور سے بھی آتے ہیں. اصل میں یہاں پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے, اس گندی بدبو میں سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. اتنی گندی بدبو سے ہم پڑھ نہیں سکتے, اس لیے ہم اکثر اسکول کی چھٹی کر لیتے ہیں. تو سر وغیرہ پوچھتے ہیں تو ہم انہیں جواب اسی دیتے ہیں, یہاں گندگی ہے بہت ساری, ہمارے بدبو میں ہمارے سانس جو ہے نا بند ہوتے ہیں. بوتراو اسکول انتظامیہ نے بھی صفائی کے لیے متعلقہ اداروں کو درخواست دی, مگر جب کوئی سنوائی نہ ہوئی تو درخواست اسکول کے گیٹ پر آویزاں کر دی, جو انتظامیہ کی غفلت اور بے حسی کا ثبوت ہے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.